السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقى وسدادا ورشادا يا رب العالمين، آمين. برادران اسلام، آج میں مختصر سے الفاظ میں عمرے کے احکامات بیان کروں گا. یہ شروع سے بیان ہو جانے چاہیے تھے، لیکن رمضان کے دن اتنا تیزی سے گزرتے گئے کہ آخری عشاء آ گیا اور عمرہ ادا کرنے کے احکام ابھی تک نہیں بیان ہوئے. میرے بھائیوں، عمرہ دراصل ان لوگوں کے لیے ہے جو باہر سے اندر مکہ مکرمہ آتے ہیں، جو باہر سے اندر آتے ہیں، کسی دوسرے شہر سے مکہ تشریف لاتے ہیں، وہ لوگ عمرہ ادا کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں 12 سال سے زائد عرصہ رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے تھے، کثرت سے طواف ادا کرتے، لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ نہیں ادا کیا. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کیا تو مدینہ سے آتے ہوئے ادا کیا. اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یا اہل مکہ لا عمرۃ لکم انما عمرتکم الطواف بالبیت فان کنتم لا بد ساعدین فاجعلوا بینکم وبین الحرم بطن وادی. کہ اے مکہ والوں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اے مکہ والوں، تمہارے لیے عمرہ نہیں ہے، تمہارا عمرہ یہی ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ گھر کا طواف کیا کرو، لیکن اگر تمہیں عمرہ کرنا ہی ہے تو پھر حرم سے پار چلے جاؤ. تمہارے اور حرم کے بیچ میں ایک وادی آ جانی چاہیے، تمہارے اور حرم کے بیچ میں ایک وادی آ جانی چاہیے، یعنی تم حرم سے نکل جاؤ، حدود حرم سے نکل جاؤ، پھر واپس اندر آؤ. تو اگر مکہ والوں نے عمرہ کرنا ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدود حرم سے نکل کے دوبارہ اندر آئے، کیونکہ اصل میں عمرہ کس کے لیے ہے؟ جو باہر سے اندر آ رہا ہے. تو اگر مکہ والوں نے، اس لیے مکہ والے جب ان کو موقع ملے وہ زیادہ سے زیادہ گھر کا طواف کریں، یہی افضل ہے. لیکن اگر انہوں نے عمرہ کرنا ہے، جس طرح رمضان میں عمرے کی فضیلت ہے کہ حج کے برابر ہے، العمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے. تو اس لیے اگر کسی نے، مکے والے نے عمرہ کرنا ہی ہے، مکے کے رہائشی نے، اس کو چاہیے کہ حدود حرم سے باہر چلا جائے پھر واپس اندر آئے، باہر چلا جائے پھر واپس اندر آئے، چاہے وہ باہر مسجد عائشہ کی طرف نکل جائے یا اسی طریق دائری پہ طائف کی طرف، عرفات کی طرف نکل جائے اور حدود حرم سے باہر چلا جائے اور پھر وہاں سے گھوم کے واپس اندر آئے. باہر سے نکل کر، باہر حدود حرم سے باہر نکل کر وہ اپنا احرام شروع کرے گا. چادریں گھر سے ہی پہن لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چادریں یہیں سے پہن لے، لیکن حدود حرم سے باہر جا کر وہاں سے وہ لبیک پڑھے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک پڑھنے سے اس کا احرام شروع ہو جائے گا، اس کا عمرہ شروع ہو جائے گا. تو وہ باہر سے نکل کے وہ اپنے عمرے کی ابتدا کرے گا. نہا لے یہیں سے، چادریں یہیں سے پہن لے، بس باہر جا کے وہ لبیک پڑھ کے واپس اندر آئے گا. حدود حرم سے باہر جا کر مسجد عائشہ کی حدود حرم سے باہر آئے، ادھر عرفات کی طرف نکل جائے یا حسینیہ عوادی سے حسینیہ کی طرف نکل جائے. حدود حرم سے مہم آپ نے باہر نکلنا ہے، باہر نکل کے آپ لبیک پڑھ کے واپس اندر آئے گا اور اندر آ کے آپ جو ہے پھر یعنی حرم جا کے اپنا عمرہ ادا کریں گے. حرم جا کر یعنی جب آپ باہر سے اندر آ رہے ہوں گے تو آپ تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کہ میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں در حاضر ہوں، میں حاضر در حاضر ہوں اے اللہ، میں
حاضر در حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، میں حاضر در حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں. ان الحمد والنعمت لک والملک، تمام تعریف بھی تیری ہے، تمام نعمتیں بھی تیری طرف سے آتی ہیں، اور تمام بادشاہت بھی تیری ہے. لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں. تو یہ پڑھتے ہوئے آپ اندر آئیں گے. جب آپ حرم پہنچ جائیں گے، کعبۃ اللہ کو دیکھنے لگیں گے، تو آپ تلبیہ بند کر دیں گے. پھر آپ طواف شروع کریں گے. طواف شروع کرنے سے پہلے آپ اپنا دایاں کندھا ننگا کریں گے. دایاں کندھا ننگا کریں گے، وہ کندھا جو باہر کی طرف ہے، جو کعبے کی طرف ہے، وہ ڈھکا رہے گا. دایاں کندھا آپ ننگا کریں گے اور اپنا طواف شروع کریں گے. اور اس طرح آپ طواف کے 7 چکر کاٹیں گے. طواف کی ابتدا ہوگی استلام حجر اسود کا استلام کر کے. استلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اس کو بوسہ دے، اور اگر رش ہے تو اس کو ہاتھ سے چھو کے ہاتھ کو بوسہ دے، اور اگر دور سے ہے تو صرف دائیں ہاتھ سے اس کو اشارہ کرے گا اور کہے گا بسم اللہ اللہ اکبر. دائیں ہاتھ سے اشارہ کرے گا، اور پھر ہاتھ کو بوسہ نہیں دیا جائے گا. بوسہ یا تو حجر اسود کو ڈائریکٹلی دیا جائے گا، یا حجر اسود کو دائیں ہاتھ سے چھو کے پھر ہاتھ کو بوسہ دیا جائے گا. لیکن اگر دور سے اشارہ کر رہے ہیں تو صرف دائیں ہاتھ سے انسان اشارہ کرے گا بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر اپنا چکر شروع کر دے گا، اور ہر چکر کی ابتدا میں وہ اللہ اکبر کرے گا. طواف کے دوران جو چاہے انسان اللہ کا ذکر، تسبیح، حمد، ثنا، کلمہ توحید، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. دعا انسان کرنا چاہے دعا کرے، اپنی زبان میں دعا کرنا چاہے کوئی مظاہرہ نہیں. طواف میں اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ کی توحید بیان کرے، دعا کرتا رہے. البتہ سنت یہ ہے کہ آخری چوتھائی حصے میں، یعنی ایک چکر کا جب آخری سائڈ بن جائے کعبۃ اللہ کا، رکن یمانی سے حجر اسود تک، اس کے دوران وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اسی کو دہراتا رہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں آگ سے بچا کر. اس دعا کو انسان جو ہے رکن یمانی سے حجر اسود تک پڑھتا رہے. 7 چکر پورا کرنے کے بعد وہ اپنا کندھا واپس کور کر لے گا، ڈھانپ لے گا. کندھا صرف طواف کے دوران ننگا کرنا ہے، اپنا کندھا واپس ڈھانپ لے گا، اور جہاں اس کو جگہ ملے 2 رکعت طواف کی ادا کرے گا. پہلی رکعت میں سنت یہ ہے کہ انسان، بہتر یہ ہے کہ انسان سنت کے مطابق قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھے. 2 رکعت ادا کرنے کے بعد وہ صفا مروہ کی طرف چلا جائے گا. صفا سے شروع کرے گا، مروہ تک 1 چکر، مروہ سے واپس صفا تک 2 چکر، اس طرح وہ 7 چکر ادا کرے گا. اور صفا مروہ ہر چکر کی ابتدا سے پہلے سنت یہ ہے کہ انسان جس طرح صفا پہ چڑھا، صفا پہ چڑھ کے قبلہ رخ ہو کے ہاتھ اٹھائے دعا کی طرف، ہاتھ اٹھا کے کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور پھر دعا کرے، جو چاہے دعا کرنا چاہے اپنی زبان میں دعا کر کے پھر دوبارہ دہرائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پھر دوسری دفعہ دعا کرے، پھر تیسری دفعہ دہرائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور اس پر وہ جو ہے اس کی دعا پوری ہو جائے گی. یعنی 3 دفعہ یہ کہے گا، بیچ میں 2 دفعہ دعا ہو، 3 دفعہ پڑھے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور بیچ میں اس کو 3 دفعہ دہرائے گا، اور بیچ میں 2 دفعہ دعا کرے گا. قبلہ رخ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا. آپ نے دیکھا ہوگا وہاں بعض لوگ قبلہ رخ کھڑے ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر اور مروہ پر ہر چکر کی ابتدا میں قبلہ رخ ہو کے دعا کرتے اور لمبی دیر تک کھڑے رہتے تھے. یہ سنت ہے. وہاں بعض لوگ بس اشارہ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے اتر آتے ہیں. یہ سنت نہیں ہے. سنت یہ وہاں بندہ دعا کی طرح ہاتھ اٹھائے، قبلہ رخ ہو اور دعا کرے. وہاں لمبی دعا کرنا وہاں سنت ہے. اور پھر وہ مروہ کی طرف چلے، پھر مروہ پر بھی اسی طرح دعا کرے گا، پھر صفا پر اسی طرح. ہر چکر کی ابتدا میں 7 دفعہ یہ دعا ہوگی. اور دوران سعی جو اللہ کا ذکر کرنا چاہے، تسبیح پڑھنا چاہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، کلمہ توحید پڑھنا چاہے، دعا کرنا چاہے اپنی زبان میں، حتیٰ کہ اگر قرآن کی تلاوت کرنا چاہے، جو اللہ کا ذکر کرنا چاہے وہ کرے گا. اس کے لیے کوئی خاص مخصوص دعائیں نہیں ہیں، بلکہ جو انسان. اور عبادت
کا درجہ اتنا ہی افضل ہوتا ہے جتنا اس میں انسان نے اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے. عبادت دو لوگ ممکن ہے کہ عبادت ادا کریں، لیکن ایک شخص کے لیے وہ عبادت جنت کا سبب بن جائے، کیونکہ اس میں زیادہ خشوع اور خضوع دعا کی ہوتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کی ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے. اور ایک شخص جو ہے وہ ذکر نہیں کرتا، اس وجہ سے اس کی عبادت کو وہ درجہ اور ثواب نصیب نہیں ہوتا. تو انسان جو بھی دعا کرے، ذکر کرے، دل کے ساتھ کرے، خشوع کے ساتھ کرے، اطمینان کے ساتھ کرے، کوئی جلدی نہیں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انسان ایسے وقت میں کوشش کرے، عمرہ کرے جب رش کم ہو. رش میں آپ دوسروں کو دھکے دینے، دوسروں سے دھکے کھانے اور بس ایک عبادت کا یہ بوجھ کندھے سے اتارنا ہے کہ جلدی ہم جان چھوٹے، یہی ذہن پہ ہوتا ہے سوال کہ بس یہاں سے جان چھوٹے، بہت گرمی ہو رہی ہے اور بہت جو ہے تکلیف ہو رہی ہے. تو اسی لیے بندہ ایسے وقت میں جائے جب جو ہے، لیکن پھر بھی لوگ اسی جو ہے وہ یعنی اس بات پہ وہ اصرار کرتے ہیں کہ نہیں، ہم نے 27 کو ہی عمرہ کرنا ہے، پورا مہینہ چھوڑ کے 27 کو عمرہ کرنا ہے، خود بھی اذیت لینی ہے، دوسروں کو بھی اذیت دینی ہے، نہ خشوع سے عبادت کرنی ہے، اور اس عبادت اور اس رات میں نہ کوئی عبادت ہو پاتی ہے، نہ تہجد ہو پاتا ہے، نہ نوافل ہو پاتے ہیں، اور پوری رات ضائع جا جاتا ہے. اس لیے انسان اپنا اگر عمرہ کر لے ایک دفعہ، دوسروں کو بھی موقع دے، دوسروں لوگ دور دور سے آئے ہوئے ہیں ان کو بھی موقع دیں، وہ بھی جو ہے کیونکہ جگہ محدود ہے، اگر سارے مکہ والے ہر رات پہنچ جائیں گے بار بار عمرہ کرنے، تو دوسرے باہر سے جو لوگ آئے ہیں ان کو بھی موقع دیں. پورے زندگی کی وہ جمع پونجی جمع کر کے بیچارے آتے ہیں اور پھر جو ہے ہم ان کو آگے دھکے دیں ہم، تو یہ بات جو ہے مناسب نہیں ہے. تو اس لیے انسان ایسے وقت میں اگر کسی میں ہمت و استطاعت ہے، ظہر کے بعد طواف کرے، 15-20 منٹ میں اس کا اطمینان کے ساتھ طواف ہو جائے گا، نہ کوئی دھکم پیل ہوگی، یا چھت پہ طواف کرے، ہوا بھی لگتی ہے، چکر بے شک لمبا ہوتا ہے لیکن اتنی دیر نہیں فارغ ہو جاتا ہے انسان، کیونکہ رش نہیں ہوتا. تو انسان اطمینان کے ساتھ طواف کرے، دعا کرے، اللہ کا ذکر کرے، تسبیح بیان کرے، استغفار کرے، توبہ کرے. جتنا وہ ذکر کرے گا اس عبادت میں، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، جتنا اس میں اللہ کو ذکر کرے گا دوران عبادت، اس عبادت کا اجر و ثواب اتنا ہی زیادہ اس کو ملے گا. تو بات یہ نہیں ہے کہ کتنی حرکت کی اس نے، بات یہ ہے کہ کتنا اس نے دل سے اللہ کا ذکر کیا. ایک بات، اور اس کے بعد صحیح کے بعد وہ اپنے بال کٹائے گا. بال کٹائے گا یا منڈوائے گا. کٹانے سے مراد یہ ہے کہ پورے سر کے کٹائے گا، منڈوانے سے یہ مراد ہے کہ پورے سر کے منڈوائے گا. افضل یہ کہ منڈوائے، لیکن اور یہ بھی قربانی ہے جو انسان دیتا ہے. انسان نے وہ بال جو پالے ہوتے ہیں، پوسے ہوتے ہیں، پال پوس کے تیل لگا کے، شیمپو لگا کے، خوشبو لگا کے ان کو بڑھاتا ہے، جیل لگاتا ہے، اللہ کے لیے یہ قربان کرتا ہے. یہ قربانی کا جذبہ محسوس کیجیے ذرا کہ انسان، اور یہ وہی محسوس کرے گا جس کو بال کا شوقین ہوتا ہے، ورنہ جو ہر وقت ٹرم کراتے رہتے ہیں ان کو نہیں محسوس ہوتا. تو عرب لوگ اپنے بال رکھتے تھے لمبے اور ان کو تیل لگاتے، خوشبو لگاتے، کنگھی کرتے. اب آ کے وہ خوبصورت بال اللہ کے لیے انسان قربان کر دیتے. اپنی گردن تو کٹانے سے ہم رہے ہیں، تو انسان اپنے بال ہی اللہ کے لیے قربان کرتے. یہ قربانی ہے. اسی لیے منڈوانا زیادہ افضل ہے. منڈوائیں یا کٹوائیں، پورے سر پہ کینچی پھرنی چاہیے. چھوٹے کروا رہے ہیں تب بھی پورے سر پہ کینچی پھرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ادھر سے 2 بال، 2 ادھر سے اور 4 ادھر سے، یہ تقسیر نہیں ہوگی. پورے سر کا حلق کروائیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا محلقین رؤوسکم ومقصرین، اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے، پورے سر کو منڈوانا ہے. یعنی کہ 2 بار ادھر سے منڈوا لیا، 2 بار ادھر سے منڈوا لیا. ومقصرین، اور اپنے سروں کے بال چھوٹے کرواتے ہوئے، پورے سر کے بال چھوٹے ہونے چاہیے. اس طرح اس کا احرام کھل جائے گا اور احرام کی تمام پابندیاں اس سے اٹھ جائیں گے. اس کے بعد وہ خوشبو لگا سکتا ہے، سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے، ٹوپی پہن سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. یہ اور یہاں یہ جو ہے بات کی، اس بات کی طرف بھی تنبیہ ضروری ہے کہ احرام اس عبادت کا نام ہے جب آپ میقات پہ پہنچ گئے یا مکہ سے جیسے ہم لوگ باہر نکل کے لبیک پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو احرام ہمارا شروع ہو جاتا ہے. جو چادریں ہیں یہ احرام نہیں ہے. چادریں تو بدل بھی سکتے ہیں، چادر کو آپ اتار بھی سکتے ہیں، کوئی دوسری بھی اٹھا کے پہن سکتے ہیں. چادر کو آپ گھر سے بھی پہن سکتے ہیں نکل. اب جس طرح پاکستان سے لوگ آتے ہیں ممکن ہے وہیں سے وہ چادریں پہن کے جہاز میں سوار ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا احرام کب شروع ہوتا ہے؟ جب وہ میقات پہ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک. تو یہ چادریں احرام نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چادریں اتاری تو احرام کھل گیا. نہیں کھلا. جب تک عمرہ پورا ادا نہیں ہوگا، بال نہیں کٹیں گے، اس وقت احرام نہیں کھلے گا. بعض لوگ دیکھتے ہیں چادر احرام پہن کے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں بڑا رش ہے. اب وہ رش کے ڈر سے
کہتے نہیں اب تو عمرہ نہیں ہو پائے گا، ٹھیک ہے چادریں اتار دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا احرام کھل گیا. احرام میں ایک دفعہ بندہ داخل ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتم الحج والعمرۃ للہ، ایک دفعہ بندہ احرام میں داخل ہو جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج اور عمرے کو پورا کرو، تمام تک پہنچاؤ. اسی لیے ایک دفعہ بندہ اگر احرام میں داخل ہو جائے، جب تک وہ حج یا عمرہ ادا نہ کر لے وہ احرام سے نہیں نکل سکتا. بھلے وہ چادریں اتار دے، ابھی تک وہ احرام میں ہی ہے اور اس نے چادریں اتار کے اور سلا ہوا کپڑا پہن کے غلط کام کیا ہے. تو احرام سے کب فارغ ہوگا؟ جب وہ عمرہ کر کے اپنے بال کٹوائے گا تب وہ اس کا احرام کھلے گا. تو چادریں یہ احرام نہیں ہے، چادریں احرام سے پہلے بھی آپ پہن کے رکھ سکتے ہیں اور ممکن ہے احرام کے بعد بھی آپ پہنے رہے ہیں. ممکن ہے آپ عمرہ ادا کر لیں اور بال کٹوا لیں اور آپ کی چادریں آپ نے پہنے ہوئے ہیں، اس پہ آپ خوشبو بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ آپ کا احرام تو کھل گیا. تو یہ چادریں احرام نہیں ہے، ان چادروں کو بدلا دی جا سکتا ہے، اتار کے دوسری بھی پہنی جا سکتی ہیں. تو کسی نے اگر عمرہ ادا کیا بغیر چادریں اتار دی اور وہ اس کو فہمی کہ میرا اپنا احرام کھول دیا کہ نہیں کھولا، ابھی بھی وہ احرام میں ہے اور وہ احرام کی ممنوعات کو سرزد کر رہا ہے چادریں اتار کر اور سلا ہوا کپڑا پہن کر. ایک دفعہ بندہ احرام کے اندر داخل ہو جائے تو جب تک وہ اپنے حج یا عمرے کو ادا نہیں کر لیتا اس کا احرام نہیں کھل سکتا. تو اس لیے یہ کوئی یعنی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ہے ان راتوں میں اپنے آپ کو تکلیف نہ دیں. بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں، آتے ہیں دور سے 27 کو عمرہ کرنے، دیکھتے ہیں بہت رش ہے بھائی، چادریں اتار کے کپڑے پہن کے چلے جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارا احرام کھل گیا. ابھی بھی وہ احرام میں ہے اور اگر اس حالت میں انہوں نے اس دیوالی تعلقات اپنے گھر والوں سے قائم کیے تو وہ ان پر دم بھی واجب ہوگا اور پھر جو ہے کفارہ بھی واجب ہوگا. اس لیے احرام ایک دفعہ بندہ داخل ہو جائے جب تک اس کو پورا کر کے نہ چھوڑے اس کا احرام نہیں کھلے گا. صرف چادریں اتارنے سے نہیں احرام اترتا تھا. چادریں تو انسان جو ہے بدل بھی سکتا ہے، پہلے بھی پہن سکتا ہے، بعد میں بھی پہنے رہ سکتا ہے. احرام تب کھلے گا جب اس کی صحیح ہو جائے گی اور اپنے بال کٹوا لے گا. بال کٹوانے کے بعد اب اس کی تمام احرام کھل گیا، اب وہ خوشبو لگا سکتا ہے، ٹوپی پہن سکتا ہے، جو ہے سب کچھ کر سکتا ہے. ساری چیزیں جو ممنوعات احرام کی اس پر جائز ہو گئی. تو یہ اس بات کا خیال رکھیں. اور جس نے اپنا میری نصیحت یہی ہے کہ جس نے اپنا عمرہ ادا کر دیا ہے وہ اب دوبارہ ان راتوں میں یہ رحمت نہ کرے بلکہ ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ دعا، استغفار اور عبادت کرے، کیونکہ ان راتوں کی اپنی فضیلت، عبادت کی اپنی فضیلت ہے. ان راتوں میں لیلۃ القدر آتی ہے، زیادہ سے زیادہ تہجد پڑھیں، نوافل پڑھیں، دعا کریں، استغفار کریں جو ہے. اور جس نے عمرہ نہیں کیا وہ کسی بھی وقت جلد 27 دن پہلے جا کے دوپہر کے وقت عمرہ کر کے آ جائے تاکہ رات کا وقت جو لیلۃ القدر کے ہونے کے امکان ہے وہ عبادت میں صرف کر سکے. اور کوئی کسی کو پتہ نہیں کون سی رات ہو سکتی ہے، لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا کہ 27 ہی رات ہے، یہ کوئی صحیح نہیں ہے، کسی بھی رات کو ہو سکتی ہے. یہی تو امتحان ہے، 10 راتیں ہیں، اس میں 10 میں محنت کر لو تمہیں لیلۃ القدر مل جائے گی. اس میں بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی نظر ڈنڈی ماریں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ کون سی رات ہے. تو یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ 27 کو صرف عبادت کرتے ہیں وہ لیلۃ القدر سے محروم رہ چکے ہو، کیونکہ ممکن ہے 23 کی ہو سال یا 25 کی ہو یا 26 کی ہو یا 28 کی ہو یا 29 کی ہو. اس لیے ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف توجہ کریں اور نوافل پڑھیں اور استغفار کریں اور دعا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے.